ایک دور یہ بھی تھا کہ ہمارے لوگ والدین اپنی لڑکیوں کو، اپنی بیٹیوں کو ایجوکیشنل سسٹم والے ادارے جو تھے، یعنی مخلوط نظام تعلیم والے ادارے، ان میں داخل نہیں کرواتے تھے، انرولمنٹ نہیں کرواتے تھے ان کی. ڈرتے تھے کہ ہماری بیٹی غلط راستے کا شکار نہ ہو جائے، ہمارے بیٹے غلط راستے کا شکار نہ ہو جائیں. ایک وقت یہ تھا، یہ والدین کی ذمہ داری بھی تھی. لیکن اب اتنی یلغار آ گئی ہے، اتنے ادارے، حالانکہ ادارے ہیں الگ الگ بھی جہاں صرف بچیاں پڑھ سکتی ہیں، جہاں صرف بچے پڑھ سکتے ہیں، لیکن آج کل بیرا روی اتنی ہے، میڈیا کے اندر اتنا کچھ آ گیا ہے کہ بڑے بڑے دیندار لوگ جو ہیں وہ بھی اب اس چیز کو ذہنی طور پہ قبول کر چکے ہیں، بلکہ چھوڑ کے آتے ہیں اپنے بیٹے بیٹیوں کو ایسے اداروں کے اندر. صرف کیا ہے جی، ترقی کے نام پر، ڈیولپمنٹ کے نام پر، ایڈوانسمنٹ کے نام پر آگے بڑھنا ہے، آگے نکلنا ہو. بھائی آگے نکلنا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے اصولوں کے مطابق چلو، ان قوانین پہ چلو جن پہ پچھلی ہماری تاریخ پڑی ہے. ہم نے جب دنیا کے اوپر راج کیا، مسلمانوں نے رول کیا ہے دنیا کو، وہ کو ایجوکیشن سسٹم نہیں تھا، وہاں مخلوط نظام تعلیم نہیں تھا، ہمارا نظام تعلیم الگ الگ تھا. یہ آج کل میڈیا وار اتنی کہ جھوٹ اتنا پھیلاؤ، اتنا بولو کہ وہ بھی سچ لگنے لگ جائے، غلط اتنا بولو، اتنا پھیلاؤ، اتنا اشتہار دکھاؤ کہ کیا ہو کہ وہ بندہ جو ہے وہ سمجھے نہیں یہ جھوٹ جو ہے بالکل بیانی سچ ہے. تو یہ چکا چوند کے پیچھے نہ چلے. والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کے لیے، اپنی بچیوں کے لیے ایسے اداروں کا انتخاب کریں جو دینداری ادارے ہوں، جہاں تربیت کا اچھا انداز ہو، جہاں پڑھانے والے انتہائی صاف ستھرے لوگ ہوں، اور سسٹم بھی ان کا الگ الگ ہو. یعنی یہ نہیں کہ اکٹھے بٹھا کے گدھے گھوڑے کو پڑھانے لگ جائیں، فطرت کے قانون کے خلاف کرنے لگ جائیں. یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ دو مرد اور عورت کو بٹھائیں. موسیٰ علیہ السلام کو ملا تھا ابلیس، تو آپ نے پوچھا کدھر جا رہا؟ اس نے کہا جی اپنی ڈیوٹی پہ جا رہا ہوں. تو اس نے کہا جی چلو جاتا رہا ہوں، لیکن ایک بات آپ کو بتاتا ہوں. آپ نے کہا بتاؤ. اس نے کہا جہاں مرد اور عورت اکٹھے ہو نا، دو، تیسرا وہاں میں ہوتا ہوں، کبھی کسی عورت کے پاس اکٹھا نہ بیٹھنا. تو آپ کوئی طور پہ اللہ کی بارگاہ میں گئے تو اللہ سے یہ سارا معاملہ عرض کیا، تو اللہ نے فرمایا ہے تو جھوٹا لیکن بات تمہیں سچی بتا گیا ہے. واقعی جہاں مرد اور عورت دو اکٹھے ہو جاتے ہیں تنہائی میں، وہاں تیسرا ابلیس آ جاتا ہے. تو اس سے بچنا چاہیے. تو یہ والدین کی ذمہ داری ہے، صرف یہ نہیں کہ بچیوں کے لیے، بچوں کے لیے، لڑکوں کے لیے بھی آپ وہ ادارے سلیکٹ کریں جو ادارے دیندار ہوں. وہ نہیں جو آپ کے بچوں کو انگریز اور یورپین بنا رہے ہیں، جو آپ کے بچوں کی جو ذہنی کیفیت کو بدل رہے ہیں، جو آپ کے بچوں کو ٹام کروز کا جو ہے وہ طریقہ سکھا رہے ہیں، اس کے پیچھے چلا رہے ہیں، جو آپ کی بیٹیوں کو جو ہے وہ اینجلینا جولی والا سٹائل سکھا رہے ہیں. نہیں، بلکہ وہ ہوں جو آپ کے بچوں کو امام حسن اور حسین والا طریقہ سکھائیں. وہ ہوں جو آپ کی بیٹیوں کو جو ہے وہ چادر زہرا والا درس دیں. تو لہٰذا ذمہ داری ہے، اپنے بچوں کو بچائیے، اپنی بچیوں کو بچائیے، ورنہ ان کے اخلاق بگڑ رہے ہیں، خاندانی نظام آپ کا تباہ ہو رہا ہے، تعلیمی نظام ہے، بچوں کی صحتیں خراب ہوتی جا رہی، سب کچھ ہو رہا ہے. تو ہر بندہ ذمہ دار. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. میرے آقا نے فرمایا تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال ہوگا. تو یہ نہ سمجھیے کہ ہم صرف پڑھا کے جا رہے ہیں، آگے نہیں پوچھا جائے گا. آگے پوچھا جائے گا کیسے انتظام کر کے آئے تھے، بچوں اور بچیوں کی تعلیم کا کیا نظام، کیا انتظام کر کے آئے تھے. اور بچیوں کے بارے میں تو خصوصی طور پر ہے، میرے آقا فرماتے ہیں اس کے پاس 2 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کو پڑھائے، ان کی اچھی تربیت کرے، ان کا نکاح کرے، تو وہ بندہ اور میں جنت میں ان 2 انگلیوں کی طرح ہوں گے. اگر باپ ہی ایسے ادارے میں چھوڑے جہاں بھیڑیے بیٹھے ہوئے ہیں اور جہاں سارا کچھ ہی خراب ہے، تو ذمہ داری تو باپ پہ پڑے گی. پوچھ گچھ انویسٹیگیشن تو ہوگی باپ سے بھی. تو انسان خود ذمہ دار ہے. لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ. یہ ہلاکت میں اپنے آپ کو نہ ڈالو. دنیاوی ساز و سامان تو جمع کر لو، لیکن ایمان تو تباہ و برباد ہے. اپنے آپ کو ہلاکت میں کبھی بھی نہ ڈالو. ذمہ داری کو سمجھو. تم سے پوچھا جائے گا. گھر کے اندر اگر گھر کے والے غلط کریکٹر کے مالک ہیں، غلط کردار کے مالک ہیں، اور میاں کو پتہ ہے، تو وہ بھی لعنت کے لائق ہے. اللہ اس سے نفرت کرتا ہے جو اپنے گھر کا خیال نہیں کرتا، اپنے گھر کی عورتوں کا خیال نہیں کرتا، اپنے بچوں کا خیال نہیں کرتا. تو یہ ذمہ داری ہے اس دور میں والدین کی کہ وہ بچائیں اپنے بچوں کو. پھر ایسا نہ ہو کہ پھر جب اس وقت انسان پچھتا ہے جب سب کچھ ہی ختم ہو جائے، یا بہاولپور کی اسلامی یونیورسٹی کا یا دیگر یونیورسٹی، ان کو کھنگال کے کبھی کو دیکھیں، پھروڑ کے دیکھیں ان کو. اس سے بھی برے جو ہے وہ اسکینڈل اور بری باتیں سامنے آئیں گی اور نکلیں گی. اور اب اس گھٹیا نظام کے چہرے سے نا آہستہ آہستہ قدرتی طور پہ، فطرتی طور پر نقاب جو ہے نا وہ کھینچا جا رہا ہے، اور اندر سے ان کی غلاظتیں اس کو ایجوکیشن کی سامنے آ رہی ہیں.
حالانکہ اس کے مقابلے میں اب یورپین جو ہے وہ سیپریٹ نظام تعلیم اور ایجوکیشنل سسٹم پہ جا رہے ہیں، بچے الگ ہوں، بچے الگ ہوں، اور ہم ہیں کہ جناب اندھے منہ بھاگے ہی جا رہے ہیں۔ اللہ ہمیں ان چیزوں سے محفوظ فرمائے۔